اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام آیت نمبر 6۔ علم کیا نہیں یرو دیکھا انہوں نے، کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن کو میں، مکناہم جنہیں ہم نے تسلط دیا تھا، فی الارض زمین میں، ما جو لم نمکن ہم نے نہیں دیا لکم تمہیں، وارسلنا اور ہم نے بھیجے السماء بادل علیہم ان پر، مدرارن موسلادھار برسنے والے، وجعلنا اور ہم نے بنا دی الانہار نہریں، انہارا نہریں، تجری جو بہتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاغرقناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم بے وجہ ان کے گناہوں کے، وانشأنا اور پیدا کر دی ہم نے، من بعدہم اس کے بعد، قرنن ایک قوم، آخرین اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں برسائی، اور ہم نے ان کے باغوں کے نیچے نہریں جاری رکھ کر دی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم سے پہلے کئی اقوام، مثلاً قوم عاد و سمود، قوم فرعون اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اقتدار عطا فرمایا، ان کو حکومت دی، موسلادھار بارش اور نہروں کے ذریعے ان کی زمین کو ایسا سرسبز و شاداب بنایا کہ وہ تم سے زیادہ خوشحال تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ دوسری قوموں کو زمین کا اقتدار عطا کر دیا۔ اسی طرح اے کفار، اگر تم نے بھی ان تاریخی حقائق سے عبرت حاصل نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہی قائم رہے تو تم بھی مکہ کے اقتدار سے محروم ہو سکتے ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد کفار مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، اگر ہم نے بھی احکام خداوندی پر عمل کرنے میں کوتاہی کی تو ہمیں بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ولو اور اگر ہم نزلنا اتارتے علیکا آپ پر کتاب فی قرطاسٍ کاغذ پر، فلمسوہ اور چھو بھی لیتے اس کو، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال تب بھی کہتے الذین جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین کھلا جادو۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی کفار مکہ کہتے یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئیں ان کا نزول لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی تو کسی نے تورات کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوہ طور پر تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جب انہیں تورات عطا کی گئی، اور جو لوگ تورات پر ایمان لائے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ہی اعتماد کیا، لیکن حجت بازوں نے نیا مطالبہ کر، حجت باز وہ ہوتے ہیں جو نئے نئے الٹے سوال کرتے ہیں، لیکن حجت بازوں نے نیا مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں خدا سامنے نظر آئے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کی ہر درمی سے پریشان نہ ہوں۔ یہ آپ سے لکھی ہوئی کتاب کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں آپ کی نبوت یا صداقت پر کوئی شک شبہ ہے، دراصل یہ آپ کی زبان پر کامل اعتماد رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، لیکن انہوں نے اپنے ذہن و ضمیر پر گہرے پردے ڈال رکھے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس انسان کو تعصب نے گھیر لیا اس پر کوئی دلیل یا کوئی نصیحت اثر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر قرآن مجید کو ان کی آنکھوں کے سامنے
کاغذ پر لکھا ہوا آسمان سے اتارا جائے اور وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لے، تب بھی ان کے دل اطمینان حاصل نہیں کر سکیں گے جب بھی یہ ان کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے، یعنی کھلا جادو ہے، کیونکہ انہوں نے آپ پر ایمان نہ لانے کا پیشگی فیصلہ کر رکھا ہے، صرف حجت بازی کے لیے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ وقالو اور کہتے اور بولے، لولا کیوں نہ انزل اتارا گیا علیہ ان پر ملکن فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا ہم اتارتے ملکن فرشتہ لقضی تو فیصلہ ہو گیا ہوتا الامر ہر بات کا، ثم پھر لا ینظرون نہ مہلت دی جاتی انہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نازل ہوا جو آپ کی صداقت کی گواہی دے، اور وہ فرشتہ کفار کو بھی نظر آئے، حالانکہ فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہوتے تھے، اور وحی لانے کے لیے بھی فرشتہ یعنی جبریل امین مقرر تھا، لیکن انسانی آنکھ فرشتے اور جن کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا۔ یہ شرف صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو دو بار اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ اس آیت میں نزول فرشتے کے متعلق کفار کا مطالبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر فرشتہ ان کو اصلی شکل میں دکھا دیا جاتا تو اس کی ہیبت و استود کتاب نہ لا سکتے اور فوراً فنا ہو جاتے، یعنی وہ اس کو برداشت ہی نہ کر سکتے اور فوراً فنا ہو جاتے، اور انہیں اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ وہ فرشتے کی بات سنتے اور اس پر غور و فکر کرتے۔ البتہ دو مواقع ہیں جہاں فرشتے اپنی اصل شکل میں نظر آ سکتے ہیں، ایک موت کا وقت اور دوسرا قیامت کا دن، لیکن ان دونوں مواقع پر کسی مہلت یا رخصت کی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی نہ تو موت کا وقت مؤخر ہوگا، نہ تو موت کا وقت ٹلے گا، اور نہ ہی قیامت کے دن کفار کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی نہ تو قیامت کے دن کفار کے عذاب میں کمی ہوگی۔ ان دونوں مواقع پر کفار پریشان ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلَوْ اور اگر جعلناہ ہم بناتے اسے ملکن کسی فرشتے کو، لجعلناہ تو بناتے اس کو رجلاً انسان، اور للبسنا ہم مشتبہ کر دیتے علیہم ان پر ما یلبسون جس میں وہ شبہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی رشتے کو رسول بناتے تو اس کو مرد کی شکل میں ہی بناتے، اور ہم انہیں اسے شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب مبتلا تھے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کی دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تو اس صورت میں فرشتے کی ہیبت و جلال کی وجہ سے لوگ استفادہ نہ کر سکتے۔ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نظر آ جائے تو اس کا اتنا جلال ہے کہ انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یعنی فرشتے کی بات پر غور و فکر کرنا اور اس سے فائدہ تو تب اٹھائیں گے نا جب اس کی شکل و صورت کو برداشت کر سکیں گے۔ تو اگر فرشتہ اپنی اصل شکل پہ آ جائے تو انسان جو ہے وہ اس کو اس کتاب ہی نہیں لا سکتا اور وہ فوراً فنا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ مرد کی شکل میں آتا، جیسے جبریل امین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی انہیں انسانی شکل میں دیکھا۔ تو اس صورت میں کفار وہی اعتراض کرتے تھے جو آپ پر کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ اس کی بات اس وقت مانیں گے جب آسمان سے فرشتہ نازل ہو کر ہمارے سامنے اس کی تصدیق کرے۔ وَلَقَدْ اور بے شک استہزِیٰ مذاق اڑایا گیا برسل رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق پھر گھیر لیا بالذین انہیں جو ساخروا مذاق اڑاتے تھے منہم رسولوں کا،
ماں کانو اس چیز نے وہ تھے بھی جس کے ساتھ یستہزئون مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پیغام امن و رحمت کی تبلیغ کرتے مگر کفار آپ کا مذاق اڑاتے۔ اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے والے کفار کو عبرتناک سزائیں دیں، اسی طرح آپ کا مذاق اڑانے والے بھی سزا سے نہ بچ سکیں گے۔ ابن جریر طبری نے کفار مکہ کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آپ فرمائیے سیرو سیر کرو فی الارض زمین میں، ثم پھر انظرو دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ آپ فرمائیے تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا، ان کی آباد بستیوں کو کس طرح کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ تباہ شدہ اقوام کے آثار کو دیکھ کر اور تاریخی حقائق کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب سے یعنی ان کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تم بھی اسی تکذیب کی سزا سے نہ بچ سکو گے۔ اس آیت کے ضمن میں اہل علم لکھتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کل آپ فرمائیے لمن کس کا ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور زمین میں ہے، کل آپ ہی انہیں بتائیں للہ اللہ ہی کا ہے، کتابہ اس نے لازم کر لیا ہے، علی نفسی ہی اپنے آپ پر، رحمت رحمت فرمانا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ یقیناً جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریبہ ذرا شک نہیں فیہ اس میں الذین جنہوں نے خسر و نقصان میں ڈال دیا ہے انفسہم اپنے آپ کو، فہم تو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ فرمائیے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ تم کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کو بتا دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کا محض فضل و کرم ہے کہ اس نے مخلوق پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اگر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ آج پوری دنیا میں جو بھی اچھے اصول موجود ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانائی کی ہر بات اہل علم کی گم شدہ چیز ہے، وہ جہاں بھی ہو اسے کا حاصل کرنا اہل ایمان کا حق ہے، کیونکہ ابتدا میں ہر دانائی کی بات کسی نہ کسی نبی کے ذریعے اہل ایمان کو دی گئی، بعد میں اگر وہ اسے ضائع کر بیٹھا ہے تو دراصل اس کا مالک تو اہل ایمان ہی ہے۔ نیز کفار کو مہلت دینا اور ان کی کوتاہیوں پر فوری گرفت نہ کرنا بھی اس کی رحمت کا مظاہرہ ہے تاکہ کفار کو سوچنے اور توبہ کرنے کا موقع مل سکے۔ الغرض جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں اس وقت تک اس میں بسنے والی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیع دامن سایہ فگن رہتا ہے۔ سورج، بارش، ہوا وغیرہ کی صورت میں اس کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے یا نہ لائے سب اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر جب یہ زمین و آسمان
فنا ہو جائیں گے اور قیامت کے دن قائم ہوگا، اس میں سارے لوگ جمع کیا جائیں گے، وہ جزا و سزا کا دن ہوگا، وہاں صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے جنہوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس کیا اور اس پر ایمان لائے، اور جن لوگوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری کی تو انہوں نے کفر اختیار کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، لہٰذا وہ اپنی ہر درمی اور حق نشاسی کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا، اور صرف ایک حصہ دنیا کے لوگوں، حیوانوں اور پرندوں میں تقسیم کیا، اسی سے والدین اپنی اولاد پر اور جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کو پیاس لگی، وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے تر مٹی کو چاٹ رہا، یعنی جو نرم وہ گیلی مٹی تھی اس کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے خیال کیا کہ اس کتے کو بھی اتنی ہی پیاس لگی ہوئی ہے جتنی مجھے لگی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر موزے کو اپنے منہ سے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہر تر جگر والی چیز ہے، یعنی ہر جاندار پر رحم کرنے میں ثواب ہے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل سے ایک بدکار عورت نے ایک گرم دن میں ایک کتے کو کنویں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا جس نے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اپنے موزے میں پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلایا تو اس نیک کام کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا گیا۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، بعد میں ہم نے ایک چھوٹی سی چڑیا کے 2 بچے پکڑ لیے، چڑیا ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، تم میں سے کس نے اس کے بچے پکڑ کر اس کو ستایا؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ نمبر 6، 8 ہجری میں جب اہل مکہ نے صلح نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کتیا دیکھی جس نے ابھی چند بچے جنے تھے، وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ اس خیال سے کہ فوج کا کوئی سپاہی انہیں اذیت نہ پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سراقہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے اس کے پاس کھڑا رہے تاکہ لشکر اسلام کا کوئی مجاہد اس کتیا اور اس کے بچوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ اندازہ کریں، جو مذہب ایک کتیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ انسانوں کے خلاف دہشت گردی کیسے برداشت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا کہ فاتح مصر حضرت عمر بن وقاص نے جب قاہرہ سے اسکندریہ جانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے فوج کو اپنا خیمہ فسطاط اکھاڑنے کا حکم دیا، مگر جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے اوپر والے حصے میں ایک کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں تو اس نے کہا، اس کبوتری نے ہمارے پڑوس میں پناہ لی ہے، لہذا جب تک اس کے بچے بڑے ہو کر اڑ نہ جائیں اس وقت تک اس خیمے کو نہ اکھاڑو۔ بعد میں اس جگہ شہر آباد ہو گیا اور اس کا نام اس خیمے کی وجہ سے فسطاط رکھا گیا۔ نمبر 7، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اور اس کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اور وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ جو مذہب ایک بلی کا قتل برداشت نہیں کر سکتا وہ انسان کا قتل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، بعض دفعہ اہل ایمان کی معمولی سی نیکی پر اس قدر مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کا قہر و غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے رحمت کی حدیث کے آخر میں غضب کی ایک حدیث بھی لکھ دی ہے تاکہ کوئی شخص صرف رحمت پر نظر رکھتے ہوئے گناہوں پر بے باک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے غضب کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 اور حاشیہ نمبر 6 بھی ملاحظہ کریں۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کو سمجھنا ہے تو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔